بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ایتھنوسینٹرزم اور زینوسینٹرزم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایتھنوسینٹرزم اور زینوسینٹرزم یہ دونوں سوشولوجیکل ٹرمز ہے جو ایک دوسرے کے بالکل ایک بلیف سسٹم ہے جو ایک دوسرے کے بالکل مختلف ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایتھنوسینٹرزم ایک ایسی بلیف کو کہتے ہیں جس میں ایک کلچرل گروپ والے اپنے آپ کو دوسرے کلچرل گروپ سے سپیریئر سمجھتے ہیں، بیٹر سمجھتے ہیں۔ اب کیسا بیٹر سمجھتے ہیں، کیسا سپیریئر سمجھتے ہیں، بس وہ یہی کہیں گے کہ ہمارا ریلیجن سارے ریلیجن سے اچھا ہے، چاہے وہ مسلم ہے، کرسچین ہے یا کسی اور ریلیجن سے اس کا تعلق ہے، وہ یہی کہے گا کہ ہمارا ریلیجن سب سے اچھا ہے۔ ہمارا لینگویج اگر پختون ہے، امریکن ہے یا کوئی اور لینگویج والے ہیں، وہ یہی سمجھیں گے کہ وہ یہی بیلیف رکھتے ہیں کہ ہمارا لینگویج سب سے بہتر ہے، ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سب سے بیٹر ہے، ہم سب سے سپیریئر ہے۔ تو ایسی بیلیف کو ہم ایتھنوسینٹرزم کہتے ہیں۔ یہ ہم سوشیالوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کلچر ایکسپلین کیا، کلچر کے مختلف ٹائپس پڑھے کہ کلچر کیسے کہتے ہیں، ایک وے آف لائف کو کہتے ہیں۔ اب انسان اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے وہ ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا کہ کلچر کیا ہے، اس کی ٹائپس کیا ہے اور وے آف لائف کیا ہے۔ تو انسان جیسی زندگی گزارتا ہے، خواہ مخواہ ایک انسان کو ایک چیز برا لگے گا یا ایک سوسائٹی والے ایک کام نہیں کریں گے وہ برا مانیں گے، لیکن دوسرا سوسائٹی وہ کام بہت اچھا وہ سمجھے گا، وہ بہت خوشی سے وہ کام کرے گا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک کام اچھا لگ رہا ہے اور وہ دوسرے سوسائٹی یا دوسرے کلچر کے لوگوں کو بھی وہ اچھا لگے۔ تو ایتھنوسینٹرزم یہ ٹرم اس لیے آیا ہے، آگے جا کے ہم ڈیفینیشنز میں ایکسپلین کریں گے کہ سمنر نے کیسا یہ ایکسپلین کیا ہے ایتھنوسینٹرزم کو۔ تو یہ ایک بیلیف سسٹم ہے جو کلچر کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے کہ ایک کلچر کے لوگ اپنے آپ کو دوسرے کلچر کے لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو بھی سسٹم ہے، ہمارا جو بھی کلچر ہے جس میں ہمارے کسٹمز ہے، بیلیفز ہے، ریچولز ہے، ریلیجن ہے، لینگویج ہے، آئیڈیالوجیز ہیں، ہمارا جو بھی ہے وہ دوسرے کلچر سے بیٹر ہے۔ اور یہ سب کچھ ریلیجن کی بات اگر ہم کریں تو ایک ہی ریلیجن میں اگر ہم مختلف ریلیجنز کی بات کریں تو وہ تو خواہ مخواہ ایک ریلیجن والے اپنے آپ کو دوسرے ریلیجن سے سپیریئر سمجھیں گے۔ اب ایک ریلیجن میں بھی کافی سارے سیکٹس ہوتے ہیں، کافی سارے فرقے ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے مذہب اسلام کی بات کریں تو ایک اسلام میں پھر کتنے سیکٹس ہیں؟ پہلے شیعہ سنی کی بات ہوتی تھی، اس کے بعد اہل سنت والجماعت اور دیوبندی اور بریلوی کے درمیان وہ تنازعات وہ پیدا ہو گئے۔ تو بہت سارے ایک ریلیجن میں مختلف سیکٹس کے لوگ بھی اپنے آپ کو دوسرے سیکٹس کے لوگوں سے سپیریئر سمجھتے ہیں۔ اب اکثر یہ فرقہ واریت اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسان ایک کمپٹیشن میں پڑ جاتا ہے کہ میں بریلوی سے اچھا ہوں، بریلوی یہ سمجھے گا کہ میں آپ سے اچھا ہوں۔ تو ایک جیسی بیلیف کو ایتھنوسینٹرزم کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بہت سارے اگزامپلز دے دیے کہ انسان کیسے اپنے لائف میں اپنے آپ کو دوسرے کلچرل گروپ سے سپیریئر سمجھتے ہیں، بیٹر سمجھتے ہیں۔ تو یہ کچھ اگزامپلز میں نے آپ کو دے دیے کہ کیسے اپنے کسٹمز، ریچولز اور لینگویجز کے طور پر وہ اپنے آپ کو بیٹر یا سپیریئر سمجھتا ہے، یا ریلیجن کی تو بات ہی نہیں ہے کہ سارے ریلیجنز والے اپنے آپ کو دوسرے ریلیجن سے سپیریئر سمجھتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں گے تو ہمارے اسلام میں ایک مرد کے لیے 4 شادیاں وہ جائز ہے، ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، حالانکہ دوسرے ریلیجنز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ایک عورتوں کے ساتھ وہ زیادتی سمجھتے ہیں کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے اور عورتوں کو یہ اجازت نہیں ہے اسلام میں، تو وہ یہ ایک ٹیبو مانتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے مذہب کی بات کریں تو ہمارے لیے تو یہ اچھا ہے، ہم تو بہت خوشی سے کرتے ہیں۔
ہمیں اجازت ہے اسلام میں، حالانکہ اور ریلیجنز میں نہیں ہے۔ اب اور ریلیجن والے یہ صحیح نہیں سمجھیں گے، لیکن ہمارے اسلام میں ہمیں اس کی اجازت ہے، تو اس لیے ہم 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی اور ریلیجن کی بات کریں، اب ہندو مذہب والے وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے، گائے اس کے لیے ایک مقبول چیز ہے، لیکن ہم عید الاضحیٰ میں یا عام لائف میں روز بروز کتنے وہ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ یہ ایک گناہ سمجھتے ہیں، اور وہ ہم پر ہنستے ہیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں۔ اگر چائنیز کا اگزامپل لے لے تو چائنیز لوگ کتوں کو بھی کھاتے ہیں، ڈاگس کو، تو ہم وہ ایک بہت انفیریئر چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹر ہے دوسرے سوسائٹیز کی۔ تو یہ بہت سارے اگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایتھنو سینٹرزم ہے کیا۔ لاسٹ میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ وی آر بیٹر دین دیم۔ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ ایتھنو سینٹرزم کیا ہے، تو آپ بس سمپلی یہ کہیں کہ ایتھنو سینٹرزم وہ بیلیف ہے جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وی آر بیٹر دین دیم۔ جو بھی ہے ہمارے سامنے، جو بھی کلچر آ رہا ہے، جو بھی سسٹم آ رہا ہے، بس ہم اسے بیٹر ہے۔ تو یہ بیلیف، یہ ایتھنو سینٹرزم کہلاتا ہے۔ ایتھنو سینٹرزم کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہے، آپ کسی بک سے بھی لے سکتے ہیں، نیٹ سے بھی لے سکتے ہیں، یا جو بھی کوئی اور سورس آپ کو ملے آپ اس سے بھی ایتھنو سینٹرزم کا ڈیفینیشن لے سکتے ہیں۔ ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے، محمد اقبال چودھری نے لکھی ہے، جو بہت زبردست ڈیفینیشن ہے ایتھنو سینٹرزم کی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایتھنو سینٹرزم از اے بیلیف دیٹ ونز اون گروپ، ریس، سوسائٹی اینڈ کلچر از good, normal, right and superior to other groups, culture, society and race that are inferior, wrong, abnormal and bad۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایتھنو سینٹرزم ایک ایسی بیلیف کو کہتے ہیں جس میں انسان کا جو ذاتی گروپ ہے، یا ان کا جو اپنا ہی سوسائٹی ہے، یا کلچر ہے، یا ریس ہے، وہ اور گروپس، کلچر، سوسائٹی اور ریس سے سپیریئر بھی ہے، گڈ بھی ہے، اور اچھا بھی ہے، بیٹر بھی ہے۔ تو ان کا یہی ماننا، یہ ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کر دیا میں نے آپ کو، کہ ایتھنو سینٹرزم میں بس انسان اپنے کلچرل گروپ کو، اپنی سوسائٹی کو دوسرے کلچرل گروپ سے سپیریئر سمجھتے ہیں۔ یہ بس ڈیفینیشن میں اور بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ ایتھنو سینٹرزم کہتے کیسے ہے۔ تو اس میں 2-3 ورڈز اور بھی آ گئے ہیں کہ انسان کا اپنا گروپ، ریس، سوسائٹی اینڈ کلچر، وہ یہ ساری چیزیں اپنے دوسرے کلچر، سوسائٹی اور ریس سے اچھا سمجھتے، سپیریئر سمجھتے ہیں، بیٹر سمجھتے ہیں، اور دوسرے ریس، سوسائٹی اور کلچر کو انفیریئر سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت زبردست ڈیفینیشن ہے ایتھنو سینٹرزم کی۔ اگر یہ ڈیفینیشن آپ کلیئر کر لیں، میں نے آپ کو بہت آسان کر دیا، 2-3 دفعہ میں نے آپ کو یہ ڈیفینیشن یہ کلیئر کر دیا۔ تو اگر اب بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، کہ کمنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں، میں آپ کو خیر دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا۔ یہ کافی آسان ہے، اور یہ ڈیفینیشن جس طرح میں نے آپ کو آسان کر دیا، انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی ایتھنو سینٹرزم میں۔ بس آپ سے جو بھی پوچھے کہ ایتھنو سینٹرزم کیا ہے، بس آپ یہی جواب دیں کہ ایتھنو سینٹرزم ایک ایسی بیلیف کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنے گروپ کو، اپنے کلچر کو، اپنی سوسائٹی کو دوسرے کلچر، گروپ اور سوسائٹی سے انفیریئر، گڈ اور بیٹر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کافی آسان ہے، اور یہ ڈیفینیشن یاد کر لے۔ آپ اور ڈیفینیشنز بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیفینیشن کافی بہت زبردست ہے۔ اب زینوسینٹرزم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ زینوسینٹرزم ہے کیا۔ زینوسینٹرزم بھی ایک بیلیف سسٹم ہے جو ایتھنوسینٹرزم کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے۔ ایتھنوسینٹرزم میں ہم نے پڑھا کہ ایک ایسی بیلیف کو کہتے ہیں جس میں انسان کا اپنا کلچرل گروپ وہ دوسرے کلچرل گروپ سے سپیریئر سمجھتے ہیں، بیٹر سمجھتے ہیں، اپنے ریلیجن کو دوسرے ریلیجن سے بیٹر سمجھتے ہیں، سپیریئر سمجھتے ہیں، اپنے وے آف لائف کو دوسرے کلچر کے وے آف لائف سے بیٹر سمجھتے ہیں۔ تو زینوسینٹرزم اس کا بالکل ایگزیکٹ اپوزٹ ہے۔ اس میں انسان اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ انسان، آپ کے ذہن میں یہ کویشچن آیا ہوگا کہ
یہ کون سا ٹائم ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو انفیریئر سمجھے گا؟ کیونکہ جو بھی انسان ہے وہ اپنے آپ کو سپیریئر ہی سمجھتا ہے. ایتھنو سینٹرک ویو دنیا میں بہت زیادہ ہے، زینو سینٹرزم کافی کم ہے. یہ کیوں؟ اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ زینو سینٹرزم یہ کیا ہے. ایک ایگزامپل سے آپ کو یہ آسان ہو جائے گا. اگر ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو دیکھ لیں تو وہ کافی پیچھے ہے. وہ جب امریکہ کو دیکھتے ہیں یا کوئی دوسرے کنٹری کو دیکھتے ہیں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہے، تو وہ جب ان کو دیکھتے ہیں، اپنی سسٹم کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو دیکھتے ہیں، تو اس ٹائم اس کی یہ بیلیف ہوتی ہے کہ یہ ہم سے سپیریئر ہے. یا اگر ہم اور اگزامپل لے لیں تو دیہی علاقوں والے اپنے شہری علاقوں سے کافی پیچھے ہوتے ہیں، تو بعض ٹائم وہ یہ بیلیف رکھتے ہیں کہ یہ شہر کے لوگ ہم سے کافی سپیریئر ہے. ایک بیٹر اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ زینوسینٹرک ویو کون سا ہوتا ہے. جب ہم کسی فورنر کی چیزوں کو ترجیح دے. یہ زینوسینٹرک ویو کب آتا ہے؟ جب بات جاپنیز الیکٹرانکس کی آتی ہے یا کوئی اور کنٹریز کی الیکٹرانکس کی بات آتی ہے، فورنرز کی بات آتی ہے. جاپنیز الیکٹرانکس پوری دنیا میں سب اسے مانتے ہیں کہ اس کی کوالٹی بہت زبردست ہوتی ہے. جب جاپنیز الیکٹرانکس کی بات آتی ہے تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی کوالٹی بہت زبردست ہے. تو اس ٹائم وہ جاپنیز چیز کو، جاپنیز الیکٹرانکس کو اپنی الیکٹرانکس اپنی کمپنی سے بیٹر سمجھتے ہیں. تو ایسی بیلیف کو، ایسی ویو کو زینوسینٹرزم کہتے ہیں. اب ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ زینوسینٹرزم ہے کیا. میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر دیا، آپ کے ذہن میں آئیڈیا آ گیا ہوگا. ابھی میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ ایکسپلین کرتا ہوں، آپ کو بہت آسان ہوگا. فرسٹ نمبر ہے کہ دا ورڈ زینوسینٹرزم مینز اے پریفرنس فار دا فورن. کسی دوسرے ممالک، غیر ممالک کو پریفرنس دینا، ترجیح دینا زینوسینٹرزم کہلاتا ہے. اس ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ممالک کو ترجیح دینا. بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز والے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کو پریفرنس دیتے ہیں کہ یہ ہم سے بیٹر ہے. یہ تو ایسی بیلیف کو زینوسینٹرزم کہتے ہیں. Now, a preference for foreigner ideas or products is called زینوسینٹرزم. میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر دیا کہ فورن آئیڈیاز یا پروڈکٹس کو زینوسینٹرزم کہتے ہیں. آئیڈیاز یہاں کیسے آ گیا؟ اب ایک کرپٹ کنٹری ہے، اگر ہم ساؤتھ افریقہ کی بات کر لیں تو وہ کافی کرپٹ ہے. یا کسی اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ہم دیکھ لیں اور وہ پھر امریکہ کو، یو کے کو، فرانس کو، رشیا کو، چائنا کو دیکھتے ہیں اور ان کی سسٹم کو دیکھتے ہیں، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے کافی آگے نکلے اور ہمارا سوچ ابھی تک وہی پرانا ہی پرانا ہے، ہم یہاں کے یہاں ہی رہیں گے. اکثر ایک ہمارے گاؤں میں بھی لوگ یہ اگزامپل لیتے ہیں کہ شہر کے لوگ آگے نکل گئے اور ہم بس یہی گاؤں میں یہی بس پڑے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسی باتوں کو، فورنرز کو پریفرنس دینا زینوسینٹرزم کہلاتا ہے. یہ میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے تھرڈ پوائنٹ کہ زینوسینٹرزم از دا ایگزیکٹ اپوزٹ آف ایتھنوسینٹرزم. یہ ایکسپلین کر دیا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اٹ از دا بلیف دیٹ آور پروڈکٹ اسٹائلز اور آئیڈیاز آر نیسیسرلی انفیریئر ٹو دوز وچ اوریجنیٹس ایلسویئر. تو زینوسینٹرزم ایک ایسی بیلیف کو کہتے ہیں جس میں انسان دوسرے پروڈکٹس، سٹائلز اور آئیڈیاز کو اپنے آئیڈیا، سٹائل اور پروڈکٹس سے سپیریئر سمجھتے ہیں، اور اپنے چیزوں کو، اپنے پروڈکٹس، اپنے سٹائل، آئیڈیاز کو وہ انفیریئر سمجھتے ہیں. جس پوائنٹ کا مطلب یہ ہوگا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر دیا. پروڈکٹس جو جاپنیز یا چائنیز بھی بہت زبردست چیزیں بناتے ہیں، یا امریکن گنز جو ہیں وہ کافی مشہور ہے پوری دنیا میں. تو فورنر جب ان چیزوں کو پریفرنس دیتا ہے تو ایسی بیلیف کو زینوسینٹرزم کہا جاتا ہے. اب سٹائلز ہے، تو سٹائلز ہم کس کی فالو کرتے ہیں؟ ہم آج کل تو میڈیا، ٹی وی، موویز یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں.
تو موویز میں ایکٹریسز ایکٹرز کو اس کی سٹائلز کو، ان کی فیشن کو لوگ دیکھتے ہیں اور ان سے اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست سٹائل کرتا ہے اور میں اس طرح نہیں کر سکتا، مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے۔ تو ایسی بیلیف کو کہ کہ انسان اپنی سٹائل کو، اپنی فیشن کو دوسرے جگہ کے لوگوں کو یا دوسرے گروپ کے لوگوں کو اپنی سٹائل کے ساتھ جب کمپیئر کرے تو اپنا اس کو انفیریئر لگتا ہے، تو ایسی بیلیف کو زینو سینٹرزم کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے پہلی ایکسپلین کر دیا کہ جاپانیز الیکٹرانکس اور ادر فیشن سٹائل آر کنسیڈر ایز بیٹر دین ونز اون۔ انسان کی اپنی سٹائل، فیشن، الیکٹرانکس وغیرہ سے دوسرے گروپ کی، دوسرے ملک کی فیشن، ڈیزائن اور الیکٹرانکس وغیرہ یا پروڈکٹس، اور اس میں اور پروڈکٹس بھی آ سکتے ہیں کہ اس سے اپنی پروڈکٹس کو انفیریئر سمجھنا زینو سینٹرزم کہلاتا ہے۔ یہ اگزامپل بھی ہم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بہت زبردست اگزامپل ہے زینو سینٹرزم کا۔ دیر آر مسلمز، کرسچنز، ہندوز who reject their belief and abandon their faith and accept and adopt other faith۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں بہت سارے کہ وہ اپنے ریلیجن کو فالو نہیں کرتے۔ ریلیجن میں ایک چیز وہ منع ہوتا ہے کہ بہت زبردست اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے ریلیجن اسلام میں یہ داڑھی وغیرہ نہیں رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں گناہ ہے، لیکن لوگ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس میں اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے ہیں، اور دوسرے ریلیجنز میں یہ چیز وہ فوربیڈن نہیں ہے، تو وہ یہ چیز پھر بھی فالو کرتے ہیں کہ اس کی اپنی ریلیجن میں وہ چیز حرام ہے، یا شراب پینا یا جوا کھیلنا اور بھی بہت سارے برے برے کام یہ ہمارے مذہب میں، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک بندہ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ اسلام میں یہ چیز ناجائز ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، یا سانگ سننا یا میوزک وغیرہ کو ترجیح دینا، یہ ساری چیزیں یہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں یہ دوسرے مذہب میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب سے وہ کافی سپیریئر ہے۔ تو ایسی سوچ کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی سوچ کو زینو سینٹرزم کہتے ہیں۔ اگر ہم ہندوز کی بات کر لیں تو ہندوز میں بھی بہت سارے ایسے آئے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ ہندو مذہب میں گائے کا گوشت کھانا یا اور بھی گوشت کھانا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ صرف سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو اب جب ایک ہندو یہ سمجھے کہ نہیں ہمیں یہ گوشت کھانا چاہیے، تو اس کے اپنے مذہب میں وہ ایک زینو سینٹرک ویو والا رہ گیا، کیونکہ وہ اپنے مذہب کو اس نے انفیریئر سمجھا اور دوسرے مذہب کو اس نے سپیریئر قرار دیا۔ تو ایسی سوچ کو زینو سینٹرزم کہتے ہیں۔ لاسٹ میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ دے آر بیٹر دین اس۔ دے آر بیٹر دین اس اگر آپ سے کوئی پوچھ بھی لے کہ زینو سینٹرزم کیسے کہتے ہیں، تو بس یہ ایک بہت زبردست بات ہے کہ زینو سینٹرزم ایک ایسے سوچ کو کہتے ہیں جس میں انسان دوسرے کو اپنے آپ سے بیٹر سمجھے، کہ وہ یہ کہے کہ the foreigners are better than us, the other society are better than us, the اربن پیپلز آر بیٹر دین اس۔ تو ایسے ایگزامپلس کو سامنے لائے، اپنے ذہن کو کھولے، دیکھ کہ ہم زینو سینٹرزم کہاں یوز کرتے ہیں، ہم کیسے زینو سینٹرک ہے۔ اپنے آپ کو ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لے تو آپ کو کافی سارے زینو سینٹرک ویوز وہ سامنے آئیں گے۔ یہ کافی آسان ہے، بہت زبردست ہے، آپ دیکھ لے۔ ایتھنو سینٹرزم، زینو سینٹرزم، سوشیولوجی میں بہت زبردست یہ دو ٹاپکس ہے، یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کافی آسان ہوگا آپ کے ایتھنو سینٹرزم اور زینو سینٹرزم ہے کیا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کلچرل ریلیٹیوزم پڑھیں گے، جو کہ ایتھنو سینٹرزم کے ساتھ تھوڑا بہت ریلیٹ کرتا ہے وہ ٹاپک، تو اس میں تھوڑا بہت ایتھنو سینٹرزم بھی پڑھیں گے اور کلچرل ریلیٹیوزم بھی پڑھیں گے اور کلچرل لیگ بھی پڑھیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر ملتے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ والسلام۔